الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم المردود بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون أو كما قال النبي صلى الله عليه وبارك وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنفق يا ابن آدم أنفق عليك صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ تمام خوبیاں تعریف حمد ثنا وحدہ لا شریک ذات کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ درود سلام بے حد بے حساب اس ہستی پر جو امام الانبیاء ہے، رحمت للعالمین ہے، شفیع المذنبین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا گو ہوں کہ مالک و مولا ہمارا اول وقت میں مسجد میں حاضر ہونا، سننا، سنانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ احباب، ہم اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں نعمتیں دی ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اتنی نعمتیں دی ہیں کہ ہم ان نعمتوں کو گننا چاہیں بھی تو ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ یہ جسم، اس میں روح، اس میں جان، یہ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ یہ آنکھیں جس سے ہم دیکھ رہے ہیں یہ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ زبان، دانت، ناک، کان، ہاتھ، قدم، پورا جسم، دل، دماغ، عقل، یہ سب اللہ نے ہمیں دی ہے۔ اولاد سے لے کر کاروبار تک، فیملی سے لے کر ملک و ملت تک، یہ جائیدادیں ہوں، یہ گاڑیاں ہوں، یہ سب کچھ من جانب اللہ ہے۔ یہ اللہ نے ہمیں دی ہے۔ اگر اللہ کی مشیت اور اللہ کی رضا نہ ہو تو نہ دکان سے، نہ ٹیکسی سے، نہ فیکٹری سے، نہ مل سے، نہ کارخانے سے، کسی بھی ذرائع سے آپ مال کماتے ہیں، جو بھی ذریعہ ہے حصول رزق ہے، وہ ہمیں رزق نہیں دے سکتے۔ ہم مال دکان میں بیٹھتے تو ہیں، شٹر کھول دیتے ہیں، لیکن اگر اللہ نہ چاہے، کوئی گاہک نہ آئے، ہم مال نہیں کما سکتے۔ زمین میں بیج ہم بو تو دیتے ہیں، دفن کر دیتے ہیں بیج کو، لیکن اگر اللہ اس کھیت میں فصل نہ اگانا چاہے تو 1000 بیج آپ بوتے رہیں، وہ فصل نہیں آ سکتی۔ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ۔ قرآن کہتا ہے اگر یہ سورج ڈوبا ہی رہے، بس رات ہی رات ہو، کون ہے جو سورج کو واپس پلٹائے؟ من الہ غیر اللہ، اللہ کے علاوہ کون ہے؟ قل ارأيتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامة من اله غير الله يأتيكم بالليل تسكنون فيه۔ اگر یہ سورج ہمیشہ ہی ہو، رات نہ آئے، کون ہے جو سورج کو ڈبو سکتا ہے؟ کون ہے جو سورج کو نکال سکتا ہے؟ فقط اللہ، اللہ کی ذات ہے۔ فرعون کہتا تھا یہ مصر کی زمینیں میری ہے، یہ مصر کی جو نہریں ہیں یہ میری ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ یہ تھا کہ نہیں، تو بھی اللہ کا ہے اور تیری یہ ظاہری بادشاہی یہ بھی اللہ کی ہے۔
وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان یہ وارث کون ہے اس کا؟ کون ہے اس کو بنانے والا؟ اللہ ہے۔ قارون کہتا تھا یہ سارے خزانے میرے ہیں، قال انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ خزانے جو ہے، یہ مال و دولت جو کمائے، یہ میری عقل نے کمائے ہیں، یہ میرے بازو کی طاقت نے کمائے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ یہ تو تجھے دی امتحان کے لیے، مال و دولت جو تیرے پاس ہے یہ امتحان ہے تیرا۔ نمرود کہتا تھا عزت، ذلت، موت، زندگی یہ میں دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے تھے تو خود لاچار ہے، تو خود عاجز ہے، تو کچھ نہیں کر سکتا۔ اور پھر ایک لنگڑے مچھر نے، اللہ نے لنگڑے مچھر کے ذریعے سے نمرود کو مروایا۔ ابو جہل کہتا تھا یہ مال و دولت میں اپنی ذہانت سے، اپنی محنت سے، اپنے عقل سے کماتا ہوں، کیوں غریبوں کو دوں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ مال جو تو کما رہا ہے یہ تو اللہ کی دین ہے، اللہ نے تجھے دیا ہے یہ سب کچھ، اور یہ آزمائش ہے۔ احباب، امیر کے پاس دولت ہے تو اس میں اس کی کوئی خوبی کمال نہیں ہے۔ غریب اگر فقر و فاقے میں ہے، بھوک افلاس میں ہے، تو اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ نے امیر کو دولت دی ہے آزمائش کے لیے، فتنہ ہے۔ یہ مال، دولت، دینار، درہم، سونا، چاندی، گولڈ، یہ کیا ہے؟ فتنہ ہے، آزمائش ہے، امتحان ہے۔ غریب کو بھوک میں رکھا، صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اس کی بھوک میں اس کا امتحان ہے، اللہ آزماتا ہے۔ مال دے کے بھی آزماتا ہے، مال لے کے بھی آزماتا ہے۔ بخاری شریف کی وہ حدیث موجود ہے، بخاری مسلم متفق علیہ حدیث ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 3 آدمیوں کا واقعہ سنایا، غالباً پہلے بھی یہ واقعہ سنا چکا ہوں، کہ 3 آدمی تھے، ایک تھا وہ کوڑی تھا، کوڑ کا مریض تھا، دوسرا جو تھا وہ گنجا تھا، تیسرا جو تھا وہ اندھا تھا۔ ان کا امتحان ہوا، فرشتہ آیا، کوڑ کے مریض سے کہا کہ کیا چاہتے ہو؟ کہا بس یہ جسم ٹھیک ہو جائے، صحت مند ہو جاؤں، تاکہ چونکہ لوگ دور بھاگتے تھے، ایسے آدمی سے نفرت کرتے تھے، قریب نہیں بیٹھتے تھے، تو کہا میں چاہتا ہوں کہ لوگ قریب آئے، لوگ پیار محبت کریں مجھ سے۔ تو فرشتے نے ہاتھ پھیرا، اللہ نے وہ مرض دور کر دیا۔ اور کیا چاہتے ہو؟ کہا میں اونٹ چاہتا ہوں۔ تو فرشتے نے 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی دے دی اور کہا اللہ تجھے برکت دے۔ پھر گئے گنجے کے پاس، گنجے نے کہا میرے بال آ جائیں، ہاتھ پھیرا، بال آ گئے۔ کیا چاہتے ہو؟ کہا گائے، حاملہ گائیں دے دی، اللہ برکت دے۔ پھر گئے اندھے کے پاس، کیا چاہتے ہو؟ آنکھیں چاہتے ہیں، ہاتھ پھیرا، بینائی واپس آ گئی۔ کیا چاہتے ہو؟ کہا بکری، حاملہ بکری دے دی، اللہ برکت دے۔ عرصہ گزرا، تینوں کے مال میں برکت، اونٹنیاں اونٹنیاں، گائیں گائے، بکریاں ہی بکریاں۔ اب فرشتہ آزمائش کے لیے بھیجا گیا، وہ کوڑ کے مریض کے پاس کوڑی بن کے گیا، کہا میری مدد کرو، میں غریب ہوں، مسافر ہوں، کوڑ کا مریض ہوں، میری مدد کرو، منزل پہ پہنچنے کے لیے مجھے ایک اونٹ دے دو۔ اب دیکھا جس کو اللہ دیتا ہے، سب کچھ اللہ نے دیا، آگے وہ جواب کیا دے رہا ہے؟ وہ میری اپنی بڑی ذمہ داری ہے، میں تجھے کیا دوں گا، میں مدد کو نہیں کر سکتا۔ فرشتے نے کہا او میں نے تجھے پہچان لیا، تو وہی آدمی ہے جس کو، جو کوڑی کا مریض تھا، اللہ نے تجھے صحت دے دی، اللہ نے تجھے شفا دے دی ہے، اللہ نے اتنا بڑا کرم کر دیا تجھ پر۔ تو کہتا ہے کون سا کوڑی کا مریض؟ یہ مال و دولت یہ تو میرے باپ دادا کی میراث ہے، یہ تو باپ دادا سے آئی ہے۔ فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہے تو تجھے اللہ واپس ویسے ہی کر دے۔ گنجے کے پاس گیا، گنجے نے بھی ایگزیکٹلی یہی کام کیا، نہیں دیا، کچھ بھی نہیں دیا، کہا جیسا تھا اللہ تجھے ویسے ہی کر دے۔ اندھے کے پاس گیا، اندھے نے کہا ہاں میں اندھا تھا، اللہ نے مجھے آنکھیں دی ہیں، اللہ نے مجھ پہ کرم کیا، اللہ نے مجھے مال دیا، جتنا مال لے جانا چاہتے ہو لے جاؤ، میں روکنے والا نہیں ہوں تجھے، یہ اللہ نے دیا ہے مجھے۔ تو فرشتہ کہتا ہے تجھے تیرا مال مبارک ہو، میں مال لینے نہیں آیا تھا، اللہ نے امتحان کے لیے بھیجا تھا، اللہ تجھ سے راضی ہو گیا، اور تیرے دوستوں سے، وہ جو 2 پیچھے تھے، ان سے اللہ ناراض ہو گیا۔ تو احباب، مومن کی زندگی ہو، مال و دولت ہو، مومن کا ہر عمل ہو، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین،
ہماری نمازیں ہوں، عبادتیں ہوں، ہماری قربانیاں ہوں، ہماری زندگی ہو، ہماری موت ہو، وہ سب اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا دار العمل ہے، یہ دنیا دار العمل ہے۔ یہاں بیج بوگے تو اس کا جو پھل ہے وہ قیامت کے دن ملے گا۔ یہاں بیج بوگے تو اس کا عمل، اس کا جو پھل ہے کہاں ملے گا؟ قیامت کے دن۔ حضور فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن خمس، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وعمل فيما علم۔ 5 چیزیں کیا ہے؟ عمر جو تھی تمہیں، زندگی تھی کیسے گزاری ہے، کہاں خرچ کی ہے؟ مال، اچھا جوانی کہاں صرف کی ہے؟ مال کہاں سے کمایا؟ Where did you earn the money in the world and then where did you spend it؟ مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا، اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ یہ 5 چیزیں اللہ، بندہ قدم نہیں اٹھا سکے گا اس دن، پہلے اس کا حساب دینا ہے۔ مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا ہے۔ احباب، یہ بزرگ جو ہے نا، یہ بہت نقطے کی بات بیان فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ جو سونے کا جو سکہ ہوتا ہے نا، اس کو دینار کہتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ جو دینار ہے نا، اگر مال، یہ دینار، یہ سونا دین کے کاموں میں خرچ کیا تو یہ دینار آپ کے لیے دین ہے، اور جو تمہیں جنت تک پہنچا دے گا۔ اور یہ دینار، یہ مال اگر شریعت کے کاموں میں خرچ نہ ہوا، شریعت کے خلاف خرچ ہوا، اللہ کی رضا کے خلاف خرچ ہوا، تو پھر یہ دینار نار ہے، جہنم ہے، جو جہنم کی آگ تک پہنچا دیتا۔ مال کہاں خرچ کیا، اس کا بھی حساب ہوگا۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے؟ اچھا، اب یہ اللہ کا راستہ کیا ہے؟ انفاق فی سبیل اللہ۔ تھوڑا اس پہ علماء نے کلام کیا ہے۔ میں نے ابھی ایک جملہ کہا، مال جو شریعت کے مطابق خرچ ہو وہ انفاق فی سبیل اللہ، اچھی نیت کے ساتھ، اپنے آپ پہ جو خرچ کرتا ہے اس میں بھی ثواب ہے۔ اپنی جان کی حفاظت اللہ نے ہم پر فرض کی ہے کہ نہیں کی؟ جان کی حفاظت اللہ نے ہم پر فرض کی ہے۔ اب جان کیسے بچے گا؟ جان کی حفاظت کیسے ہوگی؟ اگر ہم کھانا کھائیں گے، ہم پانی پئیں گے، ہم اس جسم کا خیال رکھیں گے جو ہم پہ فرض ہے۔ اب یہ کھانے کے لیے جو آپ مال دیتے ہو، کہا یہ بھی فی سبیل اللہ ہے، اچھی نیت کے ساتھ۔ ستر عورت، یہ جو ہماری جو ستر پوشی ہے، بدن کا ڈھانکنا چھپانا ہے، یہ فرض ہے کہ نہیں؟ اللہ کا حکم ہے کہ نہیں؟ کہا اب جو لباس ہم اپنے لیے خریدتے ہیں اور اس کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، کہا یہ بھی انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ آپ گاڑیوں پر آئے ہو، سواری پر آئے ہو، یہ جو سواری پہ آپ خرچ کرتے ہو یہ بھی انفاق فی سبیل اللہ ہے، اس لیے کہ آپ نے سواری پہ خرچ کیا تو آپ مسجد کے دروازے تک پہنچ گئے ہو۔ آپ اپنے عزیز اقربا، رشتہ دار، ماں باپ، بہن بھائی کی خیریت پوچھنے کے لیے اسی سواری پہ سوار ہوتے ہو، تو جو آپ مال اس پہ خرچ کرتے ہو وہ بھی فی سبیل اللہ ہے۔ اسی طرح بہت سارے اس کے ہم نکات نکال سکتے ہیں۔ خلوص کے ساتھ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے جو مال خرچ کرے وہ کیا ہے؟ فی سبیل اللہ ہے۔ کتنا آسان کر دیا دین اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے لیے۔ اور لمبے لمبے سجدے ہو دنیا کو دکھانے کے لیے، لمبے لمبے سجدے عبادتیں ہوں، وہ مردود ہے اللہ کے نزدیک۔ دنیا کو دکھا رہے ہو، اللہ کے لیے تو نہیں کر رہے۔ تو اگر اللہ کے لیے اپنے آپ پہ بھی خرچ کرو گے تو اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، اور اگر لمبے لمبے سجدے کر کے بھی دنیا کو دکھانا ہے تو اللہ اس سے راضی نہیں ہوتا۔ اخلاص اللہ کے حضور مقبول ہے۔ پانی کی خاصیت ہے وہ بہنا ہے۔ پانی کی خاصیت کیا ہے؟ بہنا۔ مال کی خاصیت کیا ہے؟ کہا خرچ ہونا۔ ایسے بھی بڑے بڑے بزرگ ملیں گے، میں کوئی لفظ نہیں استعمال کرنا چاہ رہا، ایسے بڑے بڑے بزرگ ملیں گے جو کروڑوں نہیں اربوں کے مالک ہے، لیکن سانپ بن کر بیٹھے ہیں دولت پر، نہ خود پہ خرچ کرتے نہ اولاد پہ خرچ کرتے۔ بہترین صدقہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں پہ خرچ کریں، یہ بھی فی سبیل اللہ ہے۔
وہ کہتے ہیں نہ خود کھائیں گے نہ کھانے دیں گے ہیں، تو مال گیا کدھر؟ مال تو آپ تو قبر میں چلے جاؤ گے، پیچھے پھر وہی جھگڑے ہی ہوتے رہیں گے۔ اپنی زندگی میں اگر آپ اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں گے تو اللہ اس پر آپ کو اجر عطا فرمائے گا۔ مال کا صحیح جگہ پر خرچ کرنا، 7 ایسے مقامات تفسیر عزیزی میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر عزیزی میں بیان فرماتے ہیں کہ 7 ایسے مقامات ہیں جہاں پر آپ مال خرچ کرتے ہیں تو وہ عبادت ہو جاتی ہے۔ پہلے مال کہاں خرچ؟ کہا جب آپ زکوٰۃ نکال دیتے ہیں یہ عبادت ہو جاتی ہے۔ صدقہ فطر نکالتے ہیں تو یہ عبادت میں شامل ہو جاتا ہے۔ صدقہ نافلہ نکال دیتے ہیں، نفل صدقہ، اللہ قبول کرے، صدقہ خیر خیرات، مہمان آ گیا، مہمان کو آپ نے چائے پیش کر دی، کھانا پیش کر دیا، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی فی سبیل اللہ ہے۔ قرض دار کی کسی کی مدد کر دی، اپنا مال دے دیا، اس کو قرض کی نیت سے دیا، یہ بھی عبادت میں شامل ہو گیا ہے۔ اسی طرح جتنے بھی دینی پروجیکٹ ہوتے ہیں، کام مسجد ہے، اب اس مسجد میں جو آپ 1 پاؤنڈ دیتے ہیں نا، 1 پاؤنڈ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، یہ حدیثیں یہاں پہ ساری موجود ہیں اس کتاب میں نے مارک کی، یہ بیان کرنا ہے لیکن ٹائم کا ہی اللہ حافظ ہے، کہ جہنم کی آگ جو ہے نا اس کو بجھاؤ، 1 کھجور دے کے بھی اگر بجھا سکتے تو بجھا دیا کرو۔ یہ جو ہم کھجور کا مطلب ہے نا، اس کا کیا، یہ عام زندگی میں اگر میں کہوں نا، کہ ایک نوالے سے بھی اگر جہنم کی آگ بجھتی ہے نا تو وہ دے دیا کرو۔ 1 پاؤنڈ بھی اگر آپ مسجد میں دیتے ہیں، یہ فی سبیل اللہ دے رہے ہیں، اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا، یہ عبادت ہے۔ لوگ کہتے ہیں وہ مال سے دور بھاگنا چاہیے، مال سے نہیں دور بھاگو، مال ہوگا تو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، مال ہوگا غریب کی مدد ہوگی، مال ہوگا تو آپ مسجد میں جمع کرا سکتے ہیں، مسجد میں دے سکتے ہیں، یہ ساری عبادت میں شامل ہو جاتی۔ کوئی مدرسہ بن رہا ہے، آپ نے مال دے دیا، کہا یہ بھی عبادت میں شامل ہے۔ اسی طرح اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا، اپنے بال بچوں پر خرچ کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ کسی غریب، محتاج، فقیر، مسکین، حقیر آدمی کو دیکھا جو بیچارہ مدد کا طالب ہے، آپ نے اس کی مدد کر دی، کہا یہ بھی عبادت میں شامل ہے۔ اسی طرح ادائے حج کے لیے جب آپ نکلتے ہو، عمرے کے لیے نکلتے ہو، حج کے لیے نکلتے ہو، چاہے وہ نفلی ہو چاہے وہ فرض ہو، جب آپ گھر سے نکلے اور مال خرچ کر رہے ہیں، ٹیکسی والے کو دے رہے ہیں، ایئرپورٹ پہ دے رہے ہیں، جہاز کا ٹکٹ خرید رہے ہیں، ویزے کے لیے کر رہے ہیں، ٹرانسپورٹیشن ہے، ہوٹلنگ ہے، جو بھی خرچہ آ رہا ہے وہ آپ خرچ اپنے اوپر کر رہے ہو، لیکن وہ سب فی سبیل اللہ ہے، اس سب کا اجر اللہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو مال خرچ کرنا صحیح جگہ پر، اللہ اس پر اجر عطا فرماتا ہے، اللہ قبول فرماتا ہے، اور یہ عبادت میں شامل ہے۔ تو یہ 7 مقامات بیان کیے ہیں تفسیر عزیزی میں کہ اگر یہاں مال خرچ کریں گے یہ عبادت میں کاؤنٹ ہوگی اور اللہ آپ کو اس پر اجر عطا فرمائے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت ہے، قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ پوچھتے ہیں حبیب آپ سے کہ مال کیسے خرچ کرے، کدھر خرچ کرے، کیا خرچ کرے؟ تو قرآن اب دیکھیں آیت کتنی خوبصورتی سے بیان فرما رہے، فرمایا فَلِلْوَالِدَيْنِ، پہلا جو بیان کیا ماں باپ پہ خرچ کرو۔ پہلا خرچ کدھر ہے؟ ماں باپ کے اوپر خرچ کرو اپنا پیسہ۔ والاقربین، پھر رشتہ دار ہے، پھر بہن بھائی ہیں، چاچا ہے، ماما ہے، پھوپھا ہے، پھوپھی، آگے سارے رشتہ دار اس میں آ جاتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ نے جو حق بیان کیا ہے اس آیت میں وہ کس کا ہے؟ ماں باپ کا ہے۔ آپ اپنی اولاد پہ تو خرچ کر رہے ہو، بیٹا کہہ رہا ہے ایکس باکس خرید کے دو، فلانا گیم خرید کے دو، فلانا موبائل خرید کے دو، بیٹے بیٹی کے لیے تو ہزاروں پاؤنڈ ہے، ماں باپ کے لیے 1 پاؤنڈ آپ کی جیب سے نہیں نکلتا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے خرچ کرنا ماں باپ پہ پہلے خرچ کرو، پھر اس کے بعد باقی رشتہ دار ہیں، پھر یتیم ہے، مسکین ہے اور مسافر ہے۔ اگر مال چاہتے ہو کہ آپ کا بڑھے تو ایک نسخہ حدیث میں رسول اللہ نے بیان فرما دیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ انفق یا ابن آدم انفق علیک، اللہ فرماتا ہے اے آدم کی اولاد انفق، خرچ کرو، تم مال خرچ کرو، انفق علیک، میں تم پر مال خرچ کروں گا، تم آگے تقسیم کرو گے میں تمہیں دیتا رہوں گا۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہارے مال میں اضافہ ہو تو کیا کرو؟ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے رہو۔
وما انفقتم من شيء فهو يخلفه، یہ سورہ سبا کی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو تم مال خرچ کرتے ہو نا، اللہ اس کا بدلہ ضرور دیتا ہے۔ وما انفقتم، تو جو بھی خرچ کرتے ہو اللہ اس کا اجر، اس کا بدلہ ضرور دیتا ہے۔ اب آپ غور کریں، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے اور آپ کے پاس مال ہے، تو کیا آپ اس کے اوپر سانپ بن کر تو نہیں بیٹھے؟ کہ آپ اللہ کا جو حق اللہ بیان فرماتا ہے کہ دو دین کی خاطر دو، مسجدوں میں دو، گھروں میں دو، ماں باپ پہ خرچ کرو، اگر تمہارے پاس مال ہے تو خرچ کرنا چاہیے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکثرت مال خرچ کرتے تھے، تو ایک آدمی نے دیکھا، انہوں نے کہا یہ آپ اسراف کر رہے ہیں، فضول خرچی کر رہے ہیں، اسراف الخیر ہے یہ، لا خیر فی الاسراف۔ فرمایا کہ فضول خرچی کرنا یہ کوئی خیر کا کام تو نہیں ہے۔ تو آپ نے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائے آپ پر، آپ نے فرمایا لا اسراف فی الخیر، ارے نیکی کے کاموں میں جو خرچ کیا جاتا ہے اس میں اسراف کیسے، فضول خرچی کیسے؟ نیکی کے کاموں میں جتنا آپ نیکی کا کام کریں گے اللہ آپ کو عطا فرماتا جائے گا، 10 گنا عطا فرماتا ہے، 700 گنا عطا فرماتا ہے، بے حد و بے حساب عطا فرماتا ہے، نیت اور خلوص پر ہے۔ ایک قرآن کی آیت بیان کر کے اس کے بعد دعا کی طرف، نماز کی طرف بڑھیں گے۔ دیکھیں، جب بھی آپ نیکی کا کام سوچیں گے نا، آپ کے دل میں ارادہ ہی بنا، شیطان فوراً حائل ہو جاتا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان ڈراتا ہے، او ہو کدھر مال دے رہے ہو، غریبی آ جائے گی، وہ پیچھے بچوں کا تو دیکھو، کاروبار کیسے چلے گا، ماں باپ کو، بہن بچوں کو، بھائیوں کو کیسے چلاؤ گے، گھر کے اتنے کام ہے، اللہ کے راستے میں تو ہی بچا ہوا ہے، اے پوری مسجد میں صرف تو ہی ہے جو اللہ کے راستے میں دے رہا ہے، باقی کوئی نہیں ہے۔ فوراً پہلے ہی ٹیکا جو شیطان لگاتا ہے نا دماغ میں، وہ فقر کا لگا دیتا ہے، باقی انہوں کرن دیو، کل تو صحیح مسلمان بیٹھے ہوتے باقی کوئی نہیں، انہوں کرن دیو، تو سو رہن دیو، اے شیطان سب سے پہلے یہی ڈال دیتا ہے ذہن میں۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ جو تم، یہ جو دنیا میں رہتا ہے نا، یہ ختم ہونے والا ہے، وہ جو بھیجا ہے وہ نہ ختم ہونے والا ہے، جو اللہ کے لیے اللہ کی طرف بھیج دیا وہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم بھلائی کو ہرگز نہیں پا سکتے جب تک کہ وہ چیز اللہ کے راستے میں نہ دو جو تمہیں محبوب ہو، قیمتی چیز نہیں، ویلیوبل چیز نہیں، وہ چیز جس کو تم پیار کرتے ہو، جس سے تم محبت کرتے ہو، جو تمہیں عزیز ہو، وہ چیز اللہ کے راستے میں قربان کرو، اللہ اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ خواجہ سلمان تونسی رحمۃ اللہ علیہ، جسے پیر پٹھان کہتے ہیں، یہ بس یہ واقعہ سنا کہ نماز کی طرف بڑھیں گے۔ خواجہ سلمان تونسی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید آیا تو عرض کی، بابا جی حضور مجھے کوئی نصیحت کریں۔ پیری مریدی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ پیر صاحب اپنے مرید کی آخرت کی بھلائی چاہے اور اس کی ڈائریکشن سیدھی جنت کی طرف کرے، وہ اعمال بتائے جو جنت تک پہنچائے۔ تو خواجہ صاحب نے بڑا خوبصورت جملہ فرمایا زندگی بھر خود کو اللہ سے بہتر نہیں تو کم از کم اللہ جیسے سمجھ لینا۔ زندگی بھر خود کو اللہ سے بہتر نہیں تو کم از کم اللہ جیسے ہی سمجھ لینا۔ اب مرید کا تو دماغ شارٹ ہو گیا، اس نے کہا یہ کیا کہہ دیا پیر صاحب نے، اللہ جیسے کون ہو سکتا ہے، اللہ جیسے۔ مرید کے اثرات بدلنے لگے تو بہرحال رات ہوئی، گیا سویا، بڑا پریشان تھا کہ پیر صاحب نے کیسی نصیحت کر دی۔ صبح جب ناشتے کا ٹائم آیا تو انڈے، پراٹھے اور سب کچھ آیا، اور ایک طرف رات کی دال اور روٹی بھی بچی ہوئی تھی، وہ بھی بیچ دی ناشتے میں۔ اب مرید بیٹھا ہوا ہے، ناشتہ کرنے لگا ہے تو فقیر نے دروازے پہ نوک کی، اور 2 دن سے بھوکا ہوں، اللہ کے لیے مجھے کچھ کھلا دو۔ آگے جب دسترخوان پہ نظر پڑی، روٹی اور دال بھی پڑی ہوئی تھی، تو حضرت صاحب اٹھے اور کہا اللہ اکبر، اللہ قبول کرے، اے لو دال تو اے لو روٹی، اے کھاؤ۔ آئے پراٹھا، انڈا، سارا کچھ ہضم کر گیا۔ اب جب پیر صاحب سے ملاقات کے لیے گیا تو پیر صاحب نے ہاتھ پکڑ کے کہا کہ نصیحت یاد ہے نا کہ خود کو اللہ سے بہتر نہیں تو اللہ جیسے ضرور سمجھ لینا۔ مرید نے کہا اب میں نے نہیں چھوڑنا پیر صاحب۔ انہوں نے کہا پیر صاحب اے تساں کیا فرمانے ہو، یا آپ کیا رہے ہیں، اللہ جیسے کون ہو سکتا ہے؟ تو کہا بدبخت، ابھی فقیر آیا تھا تیرے دروازے پر اور کہا مجھے اللہ کے لیے کچھ کھلا دو، تو دال روٹی خود کھا لیتے اور وہ پراٹھا اور انڈا وہ اس کو دے دیتے کہ اللہ کے نام پر مانگا تھا تو اچھی چیز اللہ کے لیے دے دیتے۔ اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تھے تو کم از کم اپنا آدھا پراٹھا اور آدھا انڈا اس کو دے دیتے، آدھا خود کھا لیتے، یہ تھا کہ اللہ کے برابر ہی خود کو سمجھ لیتے۔ لیکن تو نے تو
اللہ کے برابر بھی نہیں سمجھا، اس کو دال پکڑا دی اور خود پراٹھے کھانے لگے. کہا یہ ہے خود کو اللہ سے بہتر سمجھنا، یہ ہے خود کو اللہ کے برابر بھی نہ سمجھنا. خود کو کیا سمجھتے ہو؟ کہا اگر کرنا ہے تو اللہ کی ذات کے لیے کریں، اور وہ کرے جس سے اللہ راضی ہو. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اللہ کے راستے میں وہ خرچ کریں جو آپ کو زیادہ محبوب ہو. اپنے علاقوں میں دیکھیں، اپنے گھرانے میں دیکھیں، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان، جہاں سے بھی آپ کا تعلق ہے، جس علاقے میں سیلاب آیا اور جن کو آپ جانتے ہیں، بجائے ادھر ادھر دینے کے، بجائے یہاں دینے کے وہاں دینے کے، خود اپنے ہاتھوں سے ان غریبوں کی مدد کرے جتنا اللہ نے آپ کو دیا ہے. اپنے گھرانے میں دیکھیں، اپنے والدین کے اوپر سب سے زیادہ میں کہتا ہوں اپنے والد پر خرچ کرے، اپنی والدہ پر خرچ کرے. جن بچوں نے ماں باپ پر خرچ کیا ہے ان کی اولادیں، ان کی نسلیں پھر ان کے اوپر خرچ کریں گی.